اور جن کو بلایا گیا تھا آج ان کی مہمانی کس سے کی جا رہی ہے، اور جن کو بلایا گیا ان کی میزبانی کس سے کی جا رہی ہے، تیروں تلواروں کی بوچھاریں جن کے اوپر کی جا رہی ہے۔ خاندان رسول کو آج یہاں ختم کر دیا گیا، خاندان رسول کی ساری پتیاں سوکھ گئی، امام حسین کے خیموں کو آگ لگا دی گئی، بچوں کو یتیم کر دیا گیا، عورتوں کے سہاگ کو اجاڑ دیا گیا۔ ادھر دیکھو عون محمد ہیں، ادھر دیکھو علی اکبر شہید ہو گئے، ادھر امام حسین کو دیکھو گھوڑے پر سوار ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، کبھی تیروں کی بوچھاریں ہو رہی ہے، کبھی تلواروں کی بوچھاریں ہو رہی ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، ہر ایک اپنے شوق پورا کر رہے ہیں۔ ادھر شوق شہادت تو دیکھو، تو ادھر ستمگر ہنر آزما، ہم تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، آہ نہ کر لبوں کشی عشق ہے دل لگی نہیں۔ یہ امام حسین یہاں صبر سکھلا رہے ہیں کہ عورتوں کا سہاگ اجڑ رہا ہے، بیویاں بیوہ ہو چکی ہے، بچے یتیم ہو گئے ہیں، لیکن امام حسین ابھی ڈرے نہیں ہیں، ہٹے نہیں ہیں، لڑکھڑائے نہیں ہیں، امام حسین مقابلے پر ہیں۔ اور یہ صبر کو تو دیکھو، امام حسین کو سارے خاندان کو لٹا دیا، سارے خاندان کو قربان کر دیا، سارے اپنی اپنی آنکھوں کے سامنے حضرت امام حسین سے چھین لیے گئے اور خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ ادھر امام حسین کو جب شہید کیا جا رہا ہے، آپ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم رضن بقضائک وصبرا علی بلائک، اللہ میں تیری تقدیر پر راضی ہوں اور میں تیری مصیبت پر میں صبر کرنے والا ہوں۔ یہاں امام حسین نے صبر سکھایا ہے، تحمل سکھایا ہے کہ سارے اجڑ گئے ہیں، خاندان رسول کا چراغ یہاں بجھ گیا ہے، بجھا دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، پھر بھی نماز کو نہیں چھوڑا، پھر بھی بے پردگی کو نہیں چھوڑا۔ یہ امام حسین کی شہادت سے ہمیں جو سبق لینا تھا، ہمیں جو منظر کو دیکھ کر، امام حسین کے حالات کو دیکھ کر ہمیں جو وہاں سے نصیحت لینی تھی، آج ہم تو اس محرم کی 10ویں تاریخ 11ویں تاریخ کو اپنے گھروں سے بے پردگی کے ساتھ نکلتے ہیں، اپنے گھروں سے خوشبو لگا کر، عمدہ لباس پہن کر امام حسین کے نام پر کربلا کی طرف جاتے ہیں، جہاں بے حیائی کے اڈوں کو بنا دیا گیا ہے۔ آج جہاں لوگ محرم کے نام پر نکلتے ہیں، وہ محرم کہاں ہوتا ہے؟ وہاں دیکھو کربلا کے میدان میں عراق میں جا کر کہ امام حسین نے اس دن کیا کیا تھا، امام حسین کتنے صبر کے ساتھ، استقلال کے ساتھ میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور یہاں علی اکبر شہید ہو گئے، یہاں عون محمد شہید ہو گئے، ادھر مسلم کو شہید کر دیا گیا، اور ساری باتیں یہاں پتہ چل چکی ہے، لیکن امام حسین کو یہ یقین بھی تھا کہ اب ہم سب ختم کر دیے جائیں گے۔ ادھر ہزاروں کا لشکر ہے، ادھر تنہا امام حسین بھلا کیا کر سکتے ہیں، لیکن لڑتے رہے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور رب سے کہہ رہے ہیں اللہم رضن بقضائک وصبرا علی بلائک، اور قوم کو پیغام دے رہے ہیں، اور نواسے رسول اپنے نانا کے دین کی حرمت میں کٹنے کا ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں بھی اسی طرح قتل کیا جائے، اگر تمہارا بھی امتحان لیا جائے، مصیبت دین کے موقع پر آئے تو برداشت کر لینا، لیکن دین کا کبھی سودا نہ کرنا۔ چاہتے تو امام حسین اس ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، لیکن نہیں، شاید یزید کے پاس جانے دو، میں وہاں بیٹھ کر باتیں کروں گا، شاید امام حسین کوئی راہ نکال لیتے، شاید یزید کو وہ کچھ باتیں کہتے، لیکن یہ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ وہ جانتا تھا کہ ادھر امام حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی تھی، اگر ان کو کوفہ جانے دیا جائے گا تو شاید کہ یہ امام حسین بھی وہاں کچھ راہ نکال لیں، لیکن چونکہ امام حسین غیرت مند تھے اور حضرت امام حسین سے ظلماً جبراً بیعت لینے کو کہا، تو پھر غیرت محمدی اور خون محمدی نے وفا کی اپنے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، قوم کے ساتھ، امت کے ساتھ، کہ امام حسین یہ یزید کی بیعت نہیں کرے گا، ابن زیاد کے ہاتھ پر وہ کیسے بیعت کر سکتا ہے۔ لیکن امام حسین ہے کہ خاندان والوں کو میں یہاں اس واقعات کے بعد، میں اس پس منظر کے بعد تمہیں جو بات بتلانے چلا ہوں،
جو میرا مقصود ہے، جو میرا ہدف ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قوم کس راہ پر جا رہی ہے، قوم نے کون سی چیز نہ جو دین کا حصہ ہے نہ شریعت کا حصہ ہے۔ آج قوم نے امام حسین کے نام پر محرم کو بنانے کو دین کا لازمی اور جزوی لا ينفك حصہ سمجھ لیا ہے، ایک امر لا بدی سمجھ لیا ہے کہ محرم کے بغیر، تعزیے کے بغیر تو محرم کا مہینہ ادھورا ہے، اس میں تو شادی کرنا جائز نہیں ہے، یہ تو غم کا مہینہ ہے، سوگ کا مہینہ ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس مہینے میں ہوئی، یہ غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ امام حسین کے نام پر ڈھول بجانے اور یہ امام حسین کے نام پر کربلا جانے کا دن نہیں ہے، یہ تو عبادت کا دن ہے، یہ تو اہل و عیال پر خرچ کرنے کا دن ہے، نہ کہ تم اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو بے پردگی کے ساتھ تم کربلا میں اپنے ساتھ لے جاؤ، محرم کے ارد گرد ان کو طواف کراؤ۔ آج یہ معاشرے کے اندر جو وبا پھیلی ہے، اس پر کوئی پردہ نہیں اٹھاتا ہے، کوئی اس کا پردہ فاش نہیں کرتا ہے، کوئی اس پر گفتگو نہیں کرتا ہے، کوئی اس کو نہیں کہتا ہے کہ بتلاؤ ہمیں جو تم محرم بناتے ہو تاریخ میں کہیں اگر یہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین سے ثابت ہو، ہمیں بتاؤ، ہم بھی اس کو ثواب کی نیت سے کریں گے۔ لیکن تاریخ میں اس کا کہیں تصور ہے ہی نہیں، ہمیں کہیں ملتا نہیں ہے، ملتا ہے تو صرف شیعوں کے دور میں ملتا ہے، ملتا ہے تو صرف شیعوں کی اس ایجاد کردہ گھٹیا طریقے کو جو اہل سنت والجماعت کے اندر درار پیدا کرنے کے لیے ہیں، جو صرف امام حسین کے نام پر، اہل بیت کے نام پر، محبت کے نام پر صرف انہوں نے یہ من گھڑت چیزوں کو رواج دیا اور امت کو غلط طریقے پر لگا دیا۔ اور میری نادان قوم، میری اخرس قوم کو تو دیکھو، جو ان ایجاد کردہ غلط طریقے، غلط رسومات کو ہاتھوں ہاتھ قبول کر کے وہ امام حسین کے نام پر اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنے پیسوں کو ضائع کر رہے ہیں، بے حیائی کو عام کر رہے ہیں۔ یہ محرم کے مہینے میں بے حیائی کو عام کرنے والے یہ ہمارے محرم بنانے والے بھائی ہیں جو شریعت کا حصہ سمجھ رہے ہیں۔ ہم اس پر نہیں کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو چیز شریعت میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دو۔ امام حسین کا کربلا میں کیا پیغام تھا؟ امام حسین کا کربلا میں کیا پیغام تھا کہ امام حسین نے کوئی نماز کربلا میں چھوڑی ہے، کہ امام حسین نے وہاں آئے وغیرہ کیا ہے، کہ امام حسین نے اپنے اوپر کوئی ضرب کوب کی ہے، کہ امام حسین کے خاندان والوں نے بے پردگی کی ہے، کہ امام حسین کے خاندان والوں نے ان کے ساتھ بغاوت کی ہے؟ نہیں نہیں، وفا کا پیغام دیا ہے، انہوں نے محبت کا پیغام دیا ہے، اخوت کا پیغام دیا ہے اور کہا ہے اللہم رضن بقضائک وصبرن علی بلائک۔ یہی امام حسین کون؟ جس کی زبان کو کبھی نبی نے اپنے منہ میں لیا ہو، جس کو نبی نے کبھی بوسہ دیا ہو، جس کو نبی نے اپنے ساتھ اپنے مشابہ قرار دیا ہو۔ اور یہ امام حسن اور حسین سے محبت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں، محبت کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن یہ خلاف شرع ہے، حدود شرع سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اور جب کوئی حدود شرع سے باہر نکلتا ہے بھائیوں، شریعت سے اس سے ناراضگی اختیار کر لیتی ہے۔ جو شریعت کے موافق کام نہیں کرتا ہے، جو شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، شریعت تمہیں کہتی ہے امام حسین سے محبت ہو، حدود شرع کے اندر محبت ہو، رسول سے محبت ہو، حدود شرع کے اندر محبت ہو۔ تم رسول کو خدا نہیں کہہ سکتے ہو، امام حسین کو تم عالم الغیب نہیں کہہ سکتے ہو، رسول کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے ہو۔ اگر تم رسول کی محبت میں آگے بڑھ جاؤ گے تو تم گنہگار کہلاؤ گے، امام حسین کے نام پر محبت میں تم آگے بڑھ جاؤ گے تم گنہگار کہلاؤ گے، تم حدود شرع کو پار کرنے والے ہوگے۔ تمہیں رب نے، تمہیں قرآن دیا ہے، رسول نے حدیث دی ہے، اپنا میزان بناؤ اور اپنے اعمال کو قرآن و حدیث کے اندر تولو۔ جو قرآن و حدیث کے موافق ہو تم اس کو لو، جو خلاف قرآن حدیث ہو اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑ دو، اسی میں